السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم فریڈم فائٹرز کی سیریز کے ایپیسوڈ 10۔ ناظرین، یہ داستان ہے 18ویں صدی کی ابتدائی برسوں کی، جب ہندوستان میں مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ ان دنوں ایران میں ایک بادشاہ آیا، نادر شاہ ایرانی۔ اس نے افغانستان پر حملہ کر کے ملک کے اہم ترین شہر قندھار پر قبضہ کر لیا۔ یہاں اس کی ملاقات ایک 16 سالہ لڑکے سے ہوئی جس کا نام احمد خان تھا اور افغانیوں کے ابدالی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ قندھار کے گورنر نے احمد خان اور اس کے بھائی ذوالفقار خان کو قید کر رکھا تھا، لیکن نادر شاہ ایرانی نے جب ان دونوں نوجوانوں کو دیکھا تو ان دونوں نوجوانوں کو رہا کر دیا اور احمد خان کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا اور اسے اپنے ذاتی سٹاف کا نگران بنا دیا۔ یہی احمد شاہ آگے چل کر تاریخ میں احمد شاہ ابدالی کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور مسلم فریڈم فائٹرز کی سیریز میں ہم آپ کو افغانستان کے بانی احمد شاہ ابدالی کی کہانی دکھائیں گے۔ ناظرین، احمد شاہ کو اپنے ملازمین میں شامل کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد 1739 میں نادر شاہ نے ہندوستان پر لشکر کشی کر کے دہلی کو فتح کر لیا۔ اب ہندوستان میں نادر شاہ کی حکومت تھی۔ اس نے نوجوان احمد خان کو نائب گورنر بنا کر جنوبی ہندوستان میں بھیج دیا، لیکن اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا یوں کہ مغلیہ سلطنت کا سابق وزیر اعظم نظام الملک، جو اپنی عقل مندی کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اس نے ایک دن احمد خان کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی نظام الملک نے کہا کہ یہ نوجوان ایک دن ضرور بادشاہ بنے گا۔ یہ پیشن گوئی نادر شاہ کے جاسوسوں تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے یہ خبر نادر شاہ کو دی۔ نادر شاہ نے احمد خان کو فوراً دہلی بلوایا۔ جیسے ہی احمد خان اس کے سامنے آیا، نادر شاہ نے اپنا خنجر نکال کر احمد خان کے کان کی لو پر ایک زخم لگا دیا۔ جب احمد خان نے زخم لگانے کی وجہ پوچھی تو نادر شاہ نے کہا کہ جب تم بادشاہ بنو گے تو یہ زخم تمہیں میری یاد دلائے گا، اور نادر شاہ نے احمد خان سے وعدہ لیا کہ وہ بادشاہ بننے کے بعد نادر شاہ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ احمد خان نے وعدہ کر لیا اور ساری عمر اپنے وعدے پر قائم رہا۔ ناظرین، نادر شاہ نے 1739 میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ صرف 8 سال بعد یعنی 1747 میں نادر شاہ کو اس کے اپنے ہی محافظوں نے قتل کر دیا۔ جیسے ہی احمد خان کو اپنے محسن نادر خان کے قتل کی اطلاع ملی، اس نے ایرانی فوج میں موجود افغانوں کی کمان سنبھال لی اور اسے لے کر افغانستان چلا گیا۔ اس زمانے میں قندھار افغانستان کے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ احمد شاہ ابدالی بھی قندھار کے قریب پہنچ گیا۔ نادر شاہ کی موت کی خبر قندھار پہلے ہی پہنچ چکی تھی، چنانچہ افغان قبائل نے ایران سے آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ کسی افغان کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اب قندھار سے 35 کلومیٹر دور نادر آباد شیخ سرخ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے پاس ایک جرگہ منعقد ہوا جس میں کئی افغان قبیلے شریک تھے۔ جرگہ میں بادشاہت کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا گیا۔ افغانستان کی بادشاہت کے 2 مضبوط ترین امیدوار سامنے آئے، ایک ابدالی قبیلے کا احمد خان اور ایک محمد زئی قبیلے کا جمال خان۔ کئی دن کے جرگے کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور لوگ مشتعل ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ بات خون خرابے تک پہنچ جاتی، ایک افغان بزرگ نے آگے بڑھ کر سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ یہ افغان بزرگ صابر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے تم سب میں احمد خان کو بڑا اور عزت دار بنایا ہے، تو خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دو۔ صابر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے آگے سارے افغان سردار خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ جمال خان بھی احمد خان کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ یوں احمد خان کو احمد شاہ ابدالی کے نام سے افغانستان کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ پھر صابر شاہ ولی نے مٹی کا ایک چبوترا بنایا اور اسے احمد شاہ ابدالی کا تخت قرار دیا۔ صابر شاہ نے گندم کا ایک خوشہ احمد شاہ کے سر پر بطور تاج سجا دیا۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان کا ایران سے آزادی کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی 1740 میں افغانستان کا بادشاہ بنا تھا۔ اس نے فوری طور پر افغان قبائل کی فوج کے ساتھ قندھار پر حملہ کیا اور اسے ایرانیوں سے چھین لیا۔ اس فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنی فوج میں اضافہ شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں اس کی سپاہیوں کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ فوجی طاقت بڑھانے کے بعد احمد شاہ نے پہلے کابل، پھر غزنی اور پشاور کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ پنجاب جا پہنچا۔
پنجاب پر حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لاہور کے حاکم شاہ نواز نے احمد شاہ ابدالی سے لاہور حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گیا۔ پھر جب احمد شاہ ابدالی نے اپنے پیر و مرشد صابر شاہ کو لاہور بھیجا شاہ نواز سے مذاکرات کے لیے، تو شاہ نواز نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ لاہور میں بادشاہی مسجد کے پاس صابر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ وہی صابر شاہ ہیں جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کو افغانستان کا بادشاہ بنایا تھا۔ جب احمد شاہ ابدالی کو اپنے پیر و مرشد کی شہادت کی اطلاع ملی تو جنوری 1748 میں لاہور پر قابض ہو گیا اور شاہ نواز دہلی فرار ہو گیا۔ ابدالی نے دریائے ستلج عبور کر کے سرہند پر قبضہ کر لیا، لیکن اب دہلی سے مغل شہزادے اور ولی عہد احمد اور پنجاب کے گورنر میر منو کی فوج احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں آئی۔ مارچ 1748 میں دونوں فوجوں کے درمیان سرہند کے قریب شدید جنگ ہوئی، جس میں احمد شاہ ابدالی کو شکست ہوئی اور اسے افغانستان واپس لوٹنا پڑا۔ یہ مغلوں کے غیر ملکی حملہ آوروں پر آخری فتح اور ابدالی کی پہلی شکست تھی، لیکن احمد شاہ ابدالی پوری تیاری کے ساتھ 1748 میں ہی واپس آیا اور میر منو کو گھیر لیا۔ کچھ جھڑپوں کے بعد میر منو نے ہتھیار ڈال دیے اور خراج دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن میر منو اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا اور احمد شاہ ابدالی کے افغانستان واپس جاتے ہی میر منو نے بغاوت کر دی۔ ابدالی پھر فوج لے کر لاہور پہنچا۔ 6 مارچ 1752 کو دریائے راوی کے قریب احمد شاہ ابدالی اور میر منو کا مقابلہ ہوا۔ میر منو کو شکست ہوئی۔ میر منو 10,000 سپاہیوں کے ساتھ لاہور شہر داخل ہو گیا اور شہر کے دروازوں میں توپیں نصب کر دیں۔ احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو پیغام بھیجا کہ وہ خود ملنے آئے اور خراج کی رقم ادا کر دے تو افغان فوج لاہور پر حملہ نہیں کرے گی۔ میر منو نے یہ بات مان لی اور ابدالی سے ملنے میر منو آ گیا۔ ابدالی نے میر منو سے پوچھا، اگر مجھے شکست ہوتی اور میں گرفتار کر کے تمہارے پاس لایا جاتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ میر منو نے کہا، میں تمہارا سر کاٹ کر مغل شہنشاہ کو بھجوا دیتا۔ ابدالی نے کہا، اب تم میرے پاس ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میر منو نے جواب دیا کہ اگر تم سوداگر ہو تو فدیہ لے لو، اور اگر واقعہ ہی عادل اور رحم دل بادشاہ ہو تو تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ ابدالی میر منو کے اس جواب سے متاثر ہوا اور میر منو کو بیٹا کہہ کر گلے لگا لیا۔ اسے فرزند بہادر خان کا القاب اور بہت سے انعامات بھی دیے۔ میر منو کی درخواست پر اہل لاہور کو بھی امان دے دی گئی۔ میر منو احمد شاہ ابدالی کے اچھے سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ مرتے دم تک اس کا وفادار رہا۔ پنجاب کے بعد احمد شاہ ابدالی نے کشمیر بھی فتح کر لیا۔ 1756 میں ابدالی نے پھر ہندوستان پر چڑھائی کی اور دہلی پر قبضے کی نیت سے نکلا۔ اس زمانے میں دہلی پر مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کی حکومت تھی۔ شہنشاہ نے ابدالی کو صلح کی پیشکش کی۔ احمد شاہ ابدالی نے صلح کے لیے 2 کروڑ کی رقم اور شہنشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ عالمگیر ثانی رشتے پر تو راضی ہو گیا، لیکن 2 کروڑ روپے اس کے پاس نہیں تھے۔ چنانچہ ابدالی آگے بڑھا اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ مغل شہنشاہ نے شاہی محل خالی کر دیا اور اندرون شہر منتقل ہو گیا، جبکہ دہلی کی جامع مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں ابدالی کا نام بطور حکمران لیا جانے لگا۔ اس دوران پنجاب میں سکھ بہت طاقت پکڑ چکے تھے۔ سکھوں کا چڑھت سنگھ شکرچکیاں گجراوالا کا حکمران تھا۔ جب احمد شاہ ابدالی واپس افغانستان جا رہا تھا تو اس چڑھت سنگھ نے ابدالی کی فوج پر حملہ کیا اور لوٹ مار کی۔ ابدالی کے ہندوستان سے نکلتے ہی لاہور اور دہلی پر مرہٹے قابض ہو گئے۔ ان حالات میں ابدالی کو ہندوستان سے خط ملا۔ یہ خط ابدالی کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ انہوں نے ابدالی کو مرہٹوں کے بڑھتے ہوئے خطرہ سے خبردار کیا اور کہا کہ اگر مسلمان ہمت کریں تو مرہٹوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد ابدالی بھرپور تیاری کے ساتھ ہندوستان چل پڑا۔ ادھر مرہٹوں نے بھی فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ 14 جنوری 1761 کو دہلی سے 40 کلومیٹر دور موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے تاریخی پانی پت میدان میں تیسری اور اب تک کی آخری جنگ کا میدان سجا۔ یہ صرف احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ہندوستان کی کئی طاقتور ریاستوں کی فوجیں بھی اس لڑائی میں شامل تھیں۔ دونوں فوجوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دونوں لشکر بہت بڑے تھے۔
مرہٹوں کی فوج کی کمان باجی راؤ اول کے بھتیجے سداشیو راؤ کے ہاتھ میں تھی، جبکہ بالاجی دوم کا بیٹا وشواس راؤ بھی اس کے ساتھ تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی فوج 7 میل تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی فوج کی صف بندی پہلی رات کی چاند کی طرح تھی، یعنی اس کے دونوں کونے آگے کی طرف بڑھے ہوئے تھے۔ فوج کسی بھی حملہ آور کو آسانی سے گھیر سکتی تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو دونوں طرف سے بہادری کے جوہر دکھائے گئے۔ دونوں فوجوں کے توپ خانوں سے شدید قسم کی گولہ باری ہو رہی تھی، لیکن جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب سداشیو راؤ اور وشواس راؤ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ افغان فوج کی تیروں کی بارش سے مرہٹوں کے 300 ہاتھی بے قابو ہو گئے اور اپنی ہی فوج کو کچل دیا۔ آخرکار مرہٹوں کو شکست ہوئی۔ مرہٹوں کی زیادہ تر فوج نے ہتھیار ڈال دیے، باقیوں کو افغان فوج نے قتل کر دیا۔ اس جنگ میں 5000 گھوڑے، 2 لاکھ بیل، 500 ہاتھی، مرہٹوں کی ساری توپیں اور بے شمار مال غنیمت ابدالی کی فوج کے ہاتھ لگا۔ ابدالی پانی پت کی لڑائی کے بعد افغانستان واپس چلا گیا۔ اب ابدالی کا زیادہ تر مقابلے سکھوں سے اور ان کے سردار چڑھت سنگھ سے ہو رہے تھے۔ ایک جنگ میں تو 10,000 سکھ ایک ہی دن میں مارے گئے، لیکن مسلسل حملوں کے باوجود سکھوں کی طاقت بڑھتی رہی اور آخرکار سکھ لاہور پر قابض ہو گئے۔ ناظرین، یوں احمد شاہ ابدالی کی عمر کے آخری حصے میں جو اقتدار دہلی تک پھیلا ہوا تھا وہ پشاور تک محدود ہو کے رہ گیا۔ ناظرین، اب احمد شاہ ابدالی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس کی ناک پر بھی زخم ہو گیا تھا جو پھوڑے کی شکل میں سارے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی زبان بھی لڑکھڑانے لگی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے تیمور شاہ کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دیا تھا۔ 23 اکتوبر 1772 کو ہی احمد شاہ ابدالی کا انتقال ہو گیا اور اسے قندھار میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اور احمد شاہ کی قبر کے کتبے پر لکھا ہے کہ احمد شاہ کے دور میں ہرن اور شیر ایک ساتھ رہتے تھے اور اس کی فتوحات کے شور سے اس کے دشمنوں کے کان بہرے ہو گئے تھے۔ ناظرین، احمد شاہ ابدالی کا انتقال ہو گیا، اس کی بنائی ہوئی سلطنت بکھرنے لگی۔ البتہ جس افغانستان کو ابدالی نے آزاد کروایا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے احمد شاہ ابدالی کے بارے میں جانا۔ آپ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔